السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج ہم سیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 یعنی کہ آیت نمبر 236۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، لا لام زبر الف لا، یہ الف مدہ ہے۔ جب الف سے پچھلے حرف پہ زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے تقریباً ایک کھڑی زبر کے برابر۔ لام زبر الف لا، جناح جناح، اسی طرح یہ بھی الف مدہ ہے۔ جیم کے اوپر پیش ہے تو اس کی مقدار ہوگی جیم پیش جو۔ نون زبر الف نا، جنا، ح زبر ح، جناح۔ اس سے زیادہ نہ ح کو لمبا کر سکتے ہیں نہ جیم کو، لیکن الف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ علیکم، علیکم، اکثر لوگ عین کو علیکم پڑھتے ہیں تو وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ علیکم الف سے بنتا ہے جبکہ یہ ہے علیکم۔ ان طلقتم النساء، ان طلقتم، اب آپ نے دیکھا ہوگا نون کو ہم نے یہاں پہ چھپا کے لیکن غنّے کے ساتھ پڑھا ہے۔ تجوید کے حساب سے یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ چلیں آج ہم ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں اخفاء کا قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں جہاں کہیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں جیسا کہ یہ تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفاء میں سے آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ اس کو ہم نے پڑھا طلقتم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف اخفاء کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نوٹ فرما لیں، حروف اخفاء 15 ہے۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفاء ہیں۔ جب بھی نون کے ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو آپ نے نون کی آواز کو چھپا کے اور کچھ غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے کہ میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں طلقتم النساء۔ طا کو پر پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہ وہ حروف ہیں، غین یہ بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جن کو موٹے حروف کہا جاتا ہے اور ان کو نام ویسی حروف مستعلیہ ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ ان کا نام ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ہم نے ان کو موٹا پڑھنا ہے اور قاف پہ قلقلہ بھی کرنا ہے۔ کیسے قلقلہ کریں گے؟ طلقتم النساء۔ نون پہ شد آ گئی ہے تو نون پہ غنّہ کریں گے۔ جب کبھی نون پہ یا میم پہ شد آ جائے تو غنّہ کرنا لازمی ہے۔ ما لم تمسوہن، اب اس نون پہ ہم نے غنّہ کیا تھا نون پہ شد کی وجہ سے، یہاں پہ بھی نون پہ شد ہے تو ہم یہاں پہ بھی غنّہ کریں گے۔ ہا کے مخرج کو سینے سے نکالنا ہے، کیسے؟ تمسوہن، یہ واو مدہ ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا یہ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، جب واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، میم زبر سین مس، تمس، تمس، اب ان کی مقدار زبر ہے تو کتنی ہے؟ اب واو مدہ، سین پیش واو، سو، تمسوہن، نا، اب زبر کو تو ہم نے اتنی مقدار کے ساتھ پڑھا جتنا اس کا حق ہے، البتہ ہم نے غنّہ ادا کیا ہے۔ او تقرضوا لہن، او واولین، تقرضوا، سوری یہ ہے تفریضوا، ویسے ایک لفظ اس طرح بھی ہے، سوری معاف کیجیے گا، تفریضوا لہن،
ज़वाद को पुर पढ़ेंगे, ज़वाद हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है, और लहुन्ना इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। अब बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ लेते हैं लाहुन्ना, तो सारा मानी गलत हो जाता है। इसीलिए तजवीद का सीखना ज़रूरी है, इसीलिए कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना ज़रूरी है। लहुन्ना, लाम ज़बर ला, हा पेश नून हुन, लहुन, नून ज़बर ना, लहुन्ना, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम नून ज़बर ना खींचेंगे तो वो खड़ी ज़बर बन जाएगा और लफ्ज़ गलत हो जाएगा। अलबत्ता गुन्ना को हमने गुन्ने के साथ ही अदा करना है, लहुन्ना, ठीक है, नून के ऊपर शत का गुन्ना। फरीज़वा, ये है या मद्दा। अगर या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो इसे या मद्दा कहते हैं। अब फा ज़बर फा, रा ज़ेर या री, फरीज़वा, फरीज़वा। अगर हमने कहीं पे वक्फ़ करना हो, जैसे कि ये जीम है, ये जीम है, यहाँ पे वक्फ़ जायज़ है, तो जीम पे हम वक्फ़ करेंगे तो गोल ता अगर आखिर में आ रही है तो वो हा बन जाएगी, गोल हा, ठीक है। इसीलिए हम इसको फरीज़ा भी नहीं पढ़ना, बल्कि हमने पढ़ना है फरीज़वा, ठीक है। वमत्तिऊहुन्न, आइन के मखरज का ध्यान रखिएगा, नून का गुन्ना अदा कीजिएगा। वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिई, अलल मूसिई क़दरुहु। क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, क़ाफ हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है, जबकि क़ाफ ज़बर क़ा, दाल ज़बर दा, क़द, रा पेश रू, क़दरु, हा उल्टा पेश हु, क़दरुहु। हा के ऊपर उल्टा पेश है तो इसे हम खींच के पढ़ेंगे, जबकि ज़बर जहाँ जहाँ पे हमारे पास पेश है हमने इसको कम से कम मिक़दार के साथ पढ़ना है, लेकिन बग़ैर झटके के पढ़ना है। वअलल मुक़तिरी क़दरुह, इस लफ्ज़ को गौर से सुने, ये थोड़ा सा मुश्किल है। वअलल मुक़तिरी क़दरुह, क़ाफ पे कलकला हो रहा है, रा बारीक पढ़ेंगे। लाम और रा ये दो ऐसे हरूफ हैं, लाम अल्लाह के लफ्ज़ में आए तो पूर पढ़ा जाता है, लफ्ज़ अल्लाह को पूर पढ़ा जाता है, जबकि लाम हमेशा ही बारीक पढ़ा जाता है। अलबत्ता अगर रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा बारीक पढ़ी जाएगी, रा के ऊपर पेश होगी या रा के ऊपर ज़बर होगी तो रा पूर पढ़ी जाएगी। पूर कैसे पढ़ते हैं, रा, बारीक कैसे पढ़ते हैं, रै, ठीक है। क़दरुह मताअम बिलमारूफ, मताअम। अब यहाँ पे हमारे पास इक़लाब का कायदा है, जब भी आपके पास नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए तो आप ये ज़हन में रखिएगा, ज़रूर यहाँ पे तजवीद का कोई कायदा हो रहा है। यहाँ पे तजवीद का कायदा इक़लाब हो रहा है। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को मीम में बदल देते हैं। जब हम मीम में बदलते हैं तो मीम ही पढ़ी जाती है, ना कि नून साकिन या तनवीन। हम इसको पढ़ेंगे मताअम बिलमारूफ। आइन के मखरज को वाज़िया करें, अगर आप वाज़िया नहीं करेंगे तो यहाँ पे अलिफ बन जाएगा, यानी कि आप अगर पढ़ेंगे बिलमारूफ तो आपने अलिफ पढ़ा, आइन तो पढ़ा ही नहीं, तो लफ्ज़ कैसे नहीं गलत होगा, बिलमारूफ। रा को पुर पढ़ लीजिएगा और हम जीम पे वक्फ करें। हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ह से हक़्क़न अलल मुहसिनीन। क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, क़ाफ हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। यहाँ पे भी तजवीद का एक कायदा हो रहा है जिसका नाम है इजहार, यानी ना तो आपने यहाँ पे गुन्ना करना है, ना इक़लाब करना है, ना इख्वा करना है, सीधा सीधा ज़ाहिर करके पढ़ना है। वो ऐसा होता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए। 6 ऐसे हरूफ हैं जो हलक से निकलते हैं, अगर उनमें से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के पढ़ते हैं, ठीक है। हक़्क़न अलल मुहसिनीन, यहाँ आयत है तो हम वक्फ कर लेंगे।
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِن نون ساکن کے بعد طوا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ ہاں کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، نون کا غنّہ ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے. با پہ قلقلہ کر لیجئے، با حروف قلقلہ میں سے ہے. قبلی لام زیر لی، ان تمسوہن نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ادا کیا. وقد فرضتم قبلی وقد قاف طوا با جیم دال یہ 5 کیا ہیں؟ حروف قلقلہ. جب ان پہ جزم آ جائے تو قلقلہ کرنا ضروری ہے. فرضتم زواد کو پر پڑھ لیجیے گا، را کو پر پڑھ لیجیے گا کیونکہ را پہ زبر ہے اور زواد ہر صورت میں پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لہن فریضۃ فنصف یہ ہے یا مدہ، زواد کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. فنصف سواد کو بھی پر پڑھنا ہے، سواد تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے جیسے کہ زواد پر پڑھا جاتا ہے. ما فرضتم را کو پر پڑھنا ہے اور زواد کو بھی پر پڑھنا ہے. الا ان یعفون مد کو خوب کھینچ کر کے پڑھیں کیونکہ یہ مد تقریباً 2.5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو تقریباً آپ نے اس کو 2.5 سیکنڈ تک لمبا پڑھنا ہے، یعنی کہ الا ان یعفون. ادھر تجوید کا قاعدہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. ادغام یعنی ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، یہ شد ملا رہی ہے اور غنّے کے ساتھ ملائیں گے. ایسا تب ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد والا حرف یا تنوین کے بعد والا حرف یا ہو، میم ہو، نون ہو یا واو ہو، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو یہاں پہ پھر ادغام بالغنہ بنتا ہے. اگر آپ کو مشکل لگ رہے ہو کہ سارے قاعدے ایک ہی دفعہ آ رہے ہیں تو یہ قاعدے روزانہ ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو پکے ہو جائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ. او یعفو الذی اب بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں یعفو الذی، واو پڑھنا ہے، الذی الف نہیں پڑھنا. یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح عقدۃ النکاح. دیکھ لیں اب وقف کیا ہے، ہا کی آواز آنی ضروری ہے. بعض لوگ وقف کرتے ہیں نکاح، نہیں یہ کافی نہیں ہے اور نون پہ غنہ کر لیجیے گا کیونکہ نون پہ شد ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. تعفو عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، مد کا آپ نے اچھا خاصا خیال رکھنا ہے، 2.5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. اقرب قاف پہ قلقلہ کرنا ہے، را کو ضرور پڑھنا ہے جبکہ باپشبو اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. للتقوی پھر سے قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں. ولا تنسوا الفضل پیچھے ہم نے پیج پہ پڑھا تھا. ولا تنسوا الفضل نون ساکن کے بعد سین جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے تو آپ اخفاء کر لیجئے گا اور غنہ بھی کر لیجئے گا. فضل زواد کو پر پڑھیں، لام کو لمبا نہ کریں کیونکہ لام کے اوپر ہے صرف اور صرف بڑی زبر. بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر. ان اللہ نون کی شد ضرور ادا کرنی ہے اور نون کا غنہ یعنی کہ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے لفظ اللہ کے آخری حرف پہ زبر آ رہا ہے تو اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو لفظ اللہ پور پڑھیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر. بما بازر بی، بازر بی، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. میم زبر الف ما، تعملون بصیر. اس را کو ہم باریک پڑھیں گے کہ ویسے اگر وقف نہیں کریں گے تو را پر پڑھیں گے. جب ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. را ساکن سے پیچھے دیکھیں گے تو یا ساکن ہے. یا ساکن سے پیچھے سواد کے نیچے زیر ہے تو یہ را اسی وجہ سے باریک پڑھی جائے گی اور سواد پر پڑھا جائے گا. حافظو، ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں اور زوا کو پر پڑھیں. علی الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات، صلوات، صاد زبر صوا، لام زبر لا، صلا، واو کھڑی زبر وا، صلوا، تازر تی، صلواتی. اگر واو پہ حرکت نہ ہو تو واو نہیں پڑھی جاتی، لیکن یہاں پہ واو پہ حرکت ہے تو ہم واو کو ضرور پڑھیں گے. لیکن اس واو پہ حرکت نہیں ہے تو یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، حالانکہ یہ لفظ ملتے جلتے ہیں. علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. ٹھیک ہے، سواد پر پڑھنے ہیں اور توا بھی پر پڑھنی ہے کیونکہ یہ حروف پر پڑھے جانے والے حروف ہیں. وقوموا للہ، پھر سے قاف کو پر پڑھیں. وقوموا للہ قانتین. قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. تقریباً ہم اس کو ایک الف مدہ جتنا کھینچیں گے. قاف کھڑی زبر قا، بس اتنا. قانتین. صدق اللہ العظیم. جتنا سبق آج آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے، ہر ایک لفظ کی ادائیگی کو دھیان سے ادا کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن مجید کو درست نہ پڑھ سکیں. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو درست پڑھنے کی، قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی اور قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.